اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ یہ تو دوسرا کوشچن تو ظاہر ہے میرا تو بلیو ایما ربا پہ ہے، اور لیکن یہ اکثر یہ کوشچن آتا ہے لوگوں کے تھرو بھی کہ وہ نبی کریم کے زمانے میں جب ان کی آخری میں طبیعت خراب تھی تو انہوں نے پین اور پیپر منگایا تھا، تو یہ کافی کامن کوشچن ہے، اور جو کہ میں نے دیکھا فیملی میں بھی لوگ بتاتے ہیں اس طرح کا کہ یہ تھا، تو یہ کیا تھا اس کی ہسٹری۔ حالانکہ ہم تو نہیں مانتے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال مطلب یہ کوشچن اس طرح کے آتے ہیں، تو آپ کا کیا اس کے بارے میں ویو ہے؟ میرا ویو تو بڑا سادہ سا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پین اور پیپر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا نا، وہ لکھنا پڑھنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے حضرت علی کرتے تھے، تو اگر جی جی پین نہیں دیا ہوگا تو حضرت علی نے نہیں دیا ہوگا نا، جی 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 بالکل۔ تو ہاں پھر تو حضرت یہ علی کی بات کریں کہ انہوں نے نہیں دیا ہوگا، اس لیے کہ پین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ بالکل خود تو بالکل لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اور ان کے لیے تو سارے حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے، تو صحیح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھیں کہ انہوں نے پھر کیوں نہیں دیا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تو ان کا پین نہیں ہوتا تھا، وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتا تھا۔ صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک، بس یہ تھا، آپ نے صحیح بتایا، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ تو کلیئر تھا کہ ان کو لکھنا اور مطلب پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ تو ظاہر ہے وہ تو ریڈنگ اور خود رائٹنگ۔ لکھتے پڑھتے نہیں تھے نا، ان کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، بالکل تو بالکل انہوں نے اگر کوئی کاغذ قلم منگوایا بھی ہوگا تو وہ ظاہر ہے اپنے لیے اپنے لکھنے کے لیے تو نہیں منگوایا ہوگا، اس لیے کہ وہ تو نہیں ہوں، لکھتے پڑھتے تھے، جی جی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہوگا نا پھر کچھ، صحیح صحیح، ہاں 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 صحیح، یا ویسے تو انہوں نے یہ نہیں لکھا ہوگا، جو بھی کیا ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا ہوگا، اس لیے کہ ان کے وہ تو اگر فرض کیا ان کا کوئی سیکرٹری تھا ان معاملات میں تو وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، جی 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 ہاں، لیکن یہ لوگ حضرت کوٹ علی رضی کرتے اللہ ہیں عنہ سے حضرت پوچھیں عمر کہ رضی انہوں نے اللہ کیوں عنہ۔ نہیں کیا۔ جی 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 اس میں میرے خیال سے کسی نے کوٹ یہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ موجود تھے اس وقت اور یہ کہا گیا تھا، تو ظاہر ہے مجھے تو نہیں پتا اور میں مان بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کی سچویشن ہو، یہ انہوں نے کس طرح کریٹ کری ہے اور کیوں اس طرح اسپریڈ کیا ہوا ہے اس کو۔ یہ وہ مختلف چیزیں جو ہیں تو لوگ اسپریڈ کرتے رہتے ہیں، اور مختلف واقعات ایسے ہیں جن کی اتھینٹسٹی میں بہت بڑے بڑے وہ ہیں، بہت بڑی بڑی پرابلمز ہیں، لیکن بہرحال سادہ سی بات ہے کہ لکھتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے رسول جی اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ کاغذ قلم تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں نہیں تھا، وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، تو صحیح وہ لکھ صحیح لیتے ہیں جو بھی لکھ لیتے ہیں، لیکن جی 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 بہرحال اس میں کچھ اصل میں جو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے وہ ملی جلی چیز ہوتی ہے جس میں کچھ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ہوتا ہے، جی جی تو وہ خطرناک بن جاتا ہے، اس لیے کہ آپ مختلف احادیث میں دیکھتے ہیں، مختلف روایات میں دیکھتے ہیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایک طرح کا ایک واقعہ نظر آ جاتا ہے، پھر اس کی ڈیٹیلز جو ہے تو وہ آپ ایزیوم کر لیتے ہیں، یا کوئی آپ کے لیے ایزیوم کر لیتا ہے، یا کوئی پروپیگیٹ کر لیتا ہے۔ جی جی صحیح، بہت شکریہ۔ ہم نے بات کی تھی حدیث کرتاس کی، تو اس پہ بات کرنی ہے، مختصر سی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں حدیث کرتاس کیا ہے؟ بخاری شریف میں کچھ احادیث ہیں، کچھ ذرا تھوڑی سی زیادہ تفصیل سے ہیں، کچھ تھوڑی سی کم تفصیل سے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس مرض سے پھر اس دنیا سے وہ پردہ فرمایا، اس مرض میں ایک دن ان کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کچھ، تو انہوں نے کہا کہ ایک کاغذ قلم لاؤ تاکہ میں تمہیں کچھ ایسی باتیں بتاؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی تاکہ تم گمراہی سے بچ سکو، یہ الفاظ ہے، تو کم و بیش انہی الفاظ سے یہ حدیث جو ہے تو دو تین چار بلکہ تین چار جگہ موجود ہے۔ تو ایک حدیث یا دو احادیث میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، تو اس صحابہ کرام میں حضرت عمر بھی موجود تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیمار ہیں، مطلب ان کا یہ تھا کہ بیمار ہیں تو ان کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ جو ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو جو کچھ صحابہ وہاں موجود تھے تو انہوں نے پھر ظاہر کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو پھر دینا چاہیے، تو وہ آپس میں کچھ بات چیت ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر وہ جو ڈسکشن تھی ان کو پسند نہیں فرمایا اور کہا کہ بھائی تم لوگ جو ہے تو خاموش ہو جاؤ، اور کاغذ واغذ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر یہ حدیث ہے، تو شیعہ حضرات نے اس سے یہ مطلب لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں کاغذ قلم مانگ رہے تھے تاکہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے جو ہے تو وہ لکھ سکیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو نہیں دیا، تو یہ جو ہے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غلط کیا، اس لیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا حکم نامہ لکھ رہے تھے۔ علماء کرام نے اس سے جو اس پر بہت ساری ڈسکشنز پھر ہو رہی ہیں ہوئی کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے کیوں کہا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پرنسپل وہ بات کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ کے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا۔ تو جب قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، تو پھر ظاہر ہے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ قرآن میں موجود ہوگی نا، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نئی وحی تو نہیں آئی ہوگی، اس لیے کہ قرآن میں تو کہہ دیا کہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا، آپ تک میں نے اپنی بات پوری پہنچا دی۔ تو یہ علماء کرام ڈسکشن کر رہے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کہا ہوگا۔ بات اس میں یہ ہے کہ دیکھو اگر اچھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6-7 روز اور بھی اس دنیا میں موجود رہے، اور انہوں نے اس کے بعد کبھی بھی نہیں کہا کہ کاغذ قلم لاؤ۔ پھر یہ اچھا کاغذ قلم کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں کاغذ قلم پہ تھوڑی لکھی ہوئی تھی، وہ تو صحابہ کرام نے یاد کی اور پھر لکھ لی، حدیث اسی کو تو کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی اظہار نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی بخاری شریف میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ابوبکر کو بلاؤ، اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کو یا حضرت عبداللہ ابن ابو بکر کو کہا، ان دونوں میں سے کسی کو کہا کہ ان کو بلاؤ تاکہ میں حضرت ابوبکر کی خلافت کے بارے میں لوگوں کو لکھ دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد کہا کہ نہیں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان جو ہے تو ابوبکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوں گے، مطلب یہ کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے، سب اسی پر راضی ہوں گے، تو ہمیں اس سے جو ہے تو وہ لکھنے لکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے تو ان الفاظ میں بخاری شریف میں موجود ہے، وہ بخاری شریف میں وہ حدیث موجود ہے، لیکن اس کی شیعوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنے خلیفہ کے بارے میں بات کرے، ہو سکتا ہے کوئی اور نصیحت کر رہے ہو، کوئی ایسی نصیحت جو ہے کہ جس میں ایمفیسس وہی احکامات جو کہ قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان کے بارے میں کچھ زیادہ ایمفیسس دینا چاہتے ہوں کہ بھئی ان چیزوں پر زیادہ فوکس کرو، باقی تو حکم اللہ کا حکم موجود ہے۔ پھر جب انہوں نے جو ہے تو وہ ضرورت نہیں محسوس کی تو کہا کہ اچھا کتاب و جہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لکھنے سے نہ لکھنا بہتر، یعنی حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے۔ تو یہ ساری حدیث اقتباس ہے۔ اب شیعوں نے اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بات ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے روکا کہ خلافت کی بات ہو رہی تھی۔ میں ذرا یار پنکھا کھول دوں، تو یہ سارا قصہ تھا بھائی۔ کہ اس میں جو آپ نے بات بتائی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو سوچا کہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، قرآن پاک کے وہ پرنسپل پہ ہے کہ دین ہمارے لیے کافی ہے، تو وہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے، اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں تم ایسی چیزیں لکھوا رہا ہوں جس سے تم گمراہ نہیں ہوگے، تو اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی خلافت کی بات ہی لکھوا رہے تھے، کہ جو قرآن اور سنت میں اس کی واضح چیز نہیں تھی کہ ان کے بعد کون ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے حضرت بی بی عائشہ کو السلام علیہ کو کہا تھا
کہ تم جا کے بلا کے لے آؤ تو میں خلافت لکھوا دیتا ہوں، تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، ہماری حدیث میں تو ہے، اہل تشیع کو چھوڑیں، کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ہی لکھوا رہے تھے کہ تاکہ مسلمانوں کے درمیان جو گروہ بندی ہے، جو تفرقہ ہے، وہ نہ پھیلے۔ تو اس بارے میں ہاں بالکل، بات تو یہی ہے نا کہ اگر وہ خلافت کی بات ہوتی، وہ الفاظ سے تو خلافت کی بات نہیں آتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یعنی آخری اس میں مرض میں جس مرض سے پھر انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس میں انہوں نے مختلف قسم کی نصیحتیں کی ہیں، وہ نصیحتیں پہلے سے قرآن و حدیث میں موجود ہیں، یعنی وہ بیویوں کے بارے میں نصیحتیں کی ہیں کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو وغیرہ، اور بہت ساری نصیحتیں بھی موجود ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے تو وہ کاغذ مانگا اور پھر وہ کاغذ دے دیتے تو پھر وہ کوئی نصیحت فرما دیتے، تو اور بھی احادیث ایسی ہیں جس میں انہوں نے یہ نصیحت فرمائی تو یہ نصیحت فرمائی تو یہ نصیحت فرمائی، وہ اس میں قرطاس کی بات نہیں ہے، اس لیے وہ حدیث قرطاس کے طور پر مشہور نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت عائشہ سے انہوں نے پہلے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے پہلے جو ہے تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بات کی، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ بات کرنا بھی چاہتے تھے تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بات کرنا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ دیکھو، اور یہ خیال ہے، انٹرپریٹیشن کی بات ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت جو ہے اس کو ایسے بنا دیں کہ وہ کرنٹ خلیفہ کے اوپینین کو شریعت بنا دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر تو یہ دستور بن جاتا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی وصیت کی، تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ضروری وصیت کرنی ہوگی، عمر نے ضروری وصیت کرنی ہوگی، پھر تو خلافت کی کا طریقہ ہی یہ بن جاتا، شریعت میں پھر اور کوئی طریقہ ہوتا ہی نہ کہ کیسے جو ہے تو وہ خلیفہ چنا جائے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث میں بھی موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ اس کا نہ لکھنا جو ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا اس قسم کے الفاظ استعمال کیے، تو اس سے میرے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہی تھا کہ وہ اگر وہ خلافت کی بات ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو پسند نہیں فرمایا کہ یہ دستور بن جائے کہ موجودہ خلیفہ جو ہے تو اس کو یہ اختیار ہولی سولی مل جائے کہ وہ اپنے بعد خلیفہ کو متعین کرے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے پروانہ لکھ لیتے تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر یہ لازم ہوتا اور واجب ہوتا کہ وہ جو ہے تو کسی اور کو چنتے، اور باقی پھر سارے مسلمانوں پر یہ واجب ہوتا کہ وہ اسی کو خلیفہ مانتے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ یہ جو ہے تو اس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے تو وہ ذہن میں پھر یعنی ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب یہ کہا کہ اس سے نہ لکھنا بہتر ہے، اس سے مطلب میرے خیال میں ان کے ذہن میں پھر یہی بات آئی ہوگی کہ نہ لکھنا بہتر ہے، اور وہ چونکہ ان کا پہلے سے تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ پر تو ساری قوم وہ ہو جائے گی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مان لیا تھا، اور پھر اپنی یعنی نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے تو دعویٰ، جو بھی ان کے دعوے کی احادیث ہیں ان کے بارے میں تو بہت سارے یعنی اشکالات موجود ہیں نا۔ تو میرا اپنا خیال اس سارے سیناریو کے بارے میں یہ ہے، باقی جو ہے وہ تو اللہ کے رسول کے ذہن میں کیا تھا یہ کون معلوم کر سکتے ہیں، لیکن علماء کرام نے اس پر اس قسم کی ڈسکشنز کی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے حسن انکل، یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح ہوتا نومینیشن، تو اگر یہ نومینیشن چلتا رہتا تو جتنا بعد میں مطلب مسلمانوں کی خانہ جنگی ہوئی ہے، سب کچھ ہوئی ہے، تو اگر ایک خلیفہ دوسرے خلیفے کو نامزد کر دیتا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو نامزد کیا تھا، اس کے بعد حضرت عمر نے کمیٹی بنائی، اس کے بعد عثمان کے بعد لوگ خود حضرت علی کے پاس گئے، تو اگر اس طرح ہی نومینیٹ ہوتا رہتا تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ، آپ کو کیا لگتا ہے، بہتر نہ ہوتا؟ وہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر ہم سب سے بڑا اعتراض کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے وصیت کی نا، تو حضرت امیر معاویہ آئے کیسے خلافت میں؟ یہ بھی تو بات ہے نا، وہ آتے ہی نہ اگر ایک خلیفہ جس طرح حضرت نہیں کیوں نہ آتے، یہ وہ ٹھیک ہے، خلفاء راشدین تک تو ہمیں ذہن میں بات آتی ہے، لیکن یہ کس کے پاس، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بعد جو ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے تو ایسا ہی بندہ آتا جو اس اپنے کے بعد جو ہے تو وہ ساری
بہترین خصوصیات والے بندے ہی کو وہ خلیفہ چنتا. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور تک جو ہے تو یہ بات ہوتی، لیکن کیا تاریخ صحابہ کرام کے دور پر ختم ہو جاتی؟ کیا تاریخ تو قیامت تک چلتی رہتی. تو صرف جو ہے تو وہ پہلے 40-50 سال کے لیے جو دستور ہوتا تو کیا پھر وہ دستور ختم ہو جاتا؟ پھر تو وہ دستور تو ہمارے زمانے تک چلتا رہتا نا، اور قیامت تک چلتا رہتا. تو اس سے بڑی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ تھا نا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا. اب باقی جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے نا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چلیں اب